سورت کا نام ہے سورت الفیل۔ فیل کے معنی آتے ہیں بہت سارے ہاتھی۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ سورت جس میں ہاتھیوں یا ہاتھی والوں کا ذکر ہو۔ سارے عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معتقد تھے، اگرچہ زبانی طور پر۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم بالکل اسی طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے۔ عیسائیوں کا کہنا تھا کہ جس دین پر، جس مذہب پر ہم چل رہے ہیں، یہ بیائنی ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ایک قوم کی سابی قوم، یا تو وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، یا کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان سے بگڑی ہوئی ایک قوم تھی۔ اس قوم کا الگ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ادھر مشرکین عرب کا الگ دعویٰ تھا اور اعلانیہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیمی تو ہم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے معتقد تو ہم ہیں، ان کے لائے ہوئے دین کے مطابق تو زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اور اس زوردار انداز میں عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے تھے۔ چنانچہ آخری کتاب قرآن کریم نے اعلان کر دیا اور ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ سنو، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ ایک مخلص اور موحد مسلمان تھے، توحید کو ماننے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اس نسبت سے وہ کعبۃ اللہ سے محبت کرتے تھے، کعبۃ اللہ سے جڑنے کو اپنے لیے شرف اور عزت کی بات سمجھتے تھے عرب والے۔ اور یہی مشرکین عرب قریشی، کعبۃ اللہ کی جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں وہ انہی کے سپرد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کی وجہ سے وہ کعبۃ اللہ سے محبت کرتے تھے اور کعبۃ اللہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اگرچہ میں نے ابھی عرض کیا وہ ظاہری اعتبار سے ابراہیمی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے معتقد تھے، ورنہ روح ان کے اندر نہیں تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو اصل روح تھی وہ توحید تھی، وہ توحید سے خالی تھے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک ناش پڑی ہوئی ہے ہمارے سامنے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، ہاتھ پیر بھی ہیں، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے۔ تو روح نہ ہونے کی وجہ سے اس کے تمام اعضاء بیکار ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان سن سکتا ہے، نہ زبان چکھ سکتی ہے، نہ ناک سونگھ سکتی ہے، نہ ہاتھ پیر کوئی حرکت کر سکتے ہیں۔ بس یہی حال مشرکین عرب کا تھا۔ زبانی طور تو ابراہیم علیہ السلام کے معتقد تھے وہ، لیکن حقیقی روح، ابراہیمی روح جو توحید تھی اس سے وہ خالی تھے، لہذا وہ زبانی جمع خرچ تو تھا، زبانی کچھ اعمال تو تھے،
لیکن توحید سے خالی تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے معاون بنے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جو حج کرنے گئے ہیں دیکھا ہوگا کہ ایک پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، مینا جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ حکومت وقت نے اب اس کے اندر سے ٹنل نکالے ہیں، سرنگ نکالی ہے اور اس سے گاڑیاں گزرتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا جب بنی تو سب سے پہلے زمین پر جس پہاڑ کو بنایا گیا وہ یہی جبل ابی قبیس۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم جبل ابی قبیس پر کھڑا ہو جا اور اعلان کر دے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اعلان کر دو حج کا، تو لوگ پیادل کعبۃ اللہ کا حج کرنے آئیں گے، دبلی پتلی اونٹنیوں پر حج کرنے آئیں گے، دور دراز علاقوں اور راستوں سے آئیں گے۔ کہ اللہ میری آواز تو اتنی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں پہنچے گی، کہ ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، دنیا تک آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ عالم ارواح میں بھی اس کو لبیک اللہم لبیک کہنا نصیب ہوا، جس کی قسمت میں اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی زیارت رکھی ہے۔ چنانچہ اعلان لگایا، اعلان کیا عالم ارواح نے، ہر اس روح نے لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگایا، اور قیامت تک وہ لوگ حج کریں گے جنہوں نے یہ لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگایا۔ اس نسبت سے کعبۃ اللہ سے محبت کرتے تھے، اور کعبۃ اللہ سے ان کی معیشت بھی جڑی تھی، اقتصادی زندگی بھی جڑی تھی۔ لوگ حج کرنے آتے تھے تو کچھ مال لے کر آتے تھے، کچھ مال لے کر جاتے تھے، اس طریقے سے ان کی دنیا بھی چلتی تھی، کیونکہ مکہ میں نہ تجارت ہوتی تھی، نہ کھیتی باڑی تھی، نہ کوئی اور پیشہ تھا، نہ کوئی صنعت کاری تھی، یہی تجارت کا پیشہ تھا۔ کبھی وہ بیچتے تھے، کبھی وہ خریدتے تھے، اس طریقے سے ان کی زندگی چلتی تھی۔ واقعہ یہ ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ابرہہ ایک بادشاہ تھا یمن کا۔ یہ یمن اس وقت افریقہ کا ایک صوبہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ حج کا موقع ہے، مرد عورتیں بوڑھے بچے جا رہے ہیں۔ پوچھا لوگوں سے یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہے ہیں۔ حج ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، ان کے بیٹے ان کے معاون تھے اسماعیل علیہ السلام۔ لوگ جاتے ہیں وہاں کچھ مخصوص اعمال کرتے ہیں، اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ حج ہوتا ہے، اور مکہ کے لوگوں کی معیشت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا یار اتنی معیشت اچھی ہوتی ہے ان کی، تو کیوں نہیں یہاں یمن میں اس وقت کا دارالحکومت کیپٹل صنعا تھا، اس صنعا کے مقام پر ایسا ہی کوئی بڑا گھر بنا دیا جائے، اور بلکہ اس سے بھی اچھا جس میں آسائش ہوں، راحت ہوں، تو لوگ یہاں متوجہ ہوں گے، اعلان کر دیا جائے ہماری معیشت اچھی ہوگی۔ چنانچہ اس نے بالکل اسی طرز کا ایک گھر بنایا، اس پر گلاف چڑھوایا، اعلان کر دیا کہ یمن سے خاص کر افریقہ سے اب کوئی خانہ کعبہ کا طواف کرنے نہیں جائے گا۔ مزید یہ کہ اس نے وہاں کمرے بھی بنوا دیے اور کھانے پینے کے انتظامات بھی کرا دیے، آسائش اور راحت کے انتظامات بھی۔ جب اعلان ہوا تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیٹ کے غلام ہیں، راحت کے غلام ہیں، آسائش کے غلام ہیں، عزت کے غلام ہیں۔ کہا یہاں چارپائی ہے، یہاں کھانا پینا ہے، یہاں عزتیں ہیں، یہاں کوئی ٹھیک طریقے سے پوچھتا ہے۔ تو کچھ پیٹو قسم کے لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا، اور ہیں دنیا میں ہوتے ہیں ایسے۔ ایمان والوں میں سے بھی کچھ ظاہری طور پر تو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے۔
ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے ایمان کے ضائع ہونے کی، چنانچہ لوگوں نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ اہل مکہ کو پتہ چلا کہ حجاج کی تعداد کم ہوئی تو انہوں نے تحقیق کی، تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یمن میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا گیا ہے جس وجہ سے یہ لوگ رک گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی تیار کیا کہ کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہیے، یہ کیسا کعبہ ہے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں۔ اگرچہ میں نے عرض کیا وہ مشرک تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی محبت تھی ان کے دلوں میں، کعبۃ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک آدمی تیار کیا کہ اس کا کوئی کام کرنا چاہیے۔ وہ آدمی گیا، چند دن رہا، کھایا پیا، جائزہ لیا، ایک تو غلاظت کر دی اس نئے بنائے ہوئے جو نام کا کعبہ تھا، اور پھر ساتھ میں اس کو آگ بھی لگا دی۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا اس ابرہہ کو کہ یہ تو قریشی آدمی نے کیا ہے۔ قسم کھا لی، عیسائی تھا وہ، قسم کھا لی کہ اب تو میں تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک نہ ان قریشیوں کے کعبہ کو گرا نہ دوں، ڈھا نہ دوں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ مفسر ہیں، لکھتے ہیں کہ 60,000 فوج ابرہہ نے اپنے ساتھ لی، 8 یا 12 ہاتھی لیے۔ اس دور میں ہاتھی وہ کام کرتے تھے جو آج کے دور میں ٹینکوں سے لیا جاتا ہے کام۔ چلتے گئے، راستے میں کچھ مقابلے ہوئے، کچھ ساتھ ہوئے ابرہہ کے۔ مکہ کے قریب پہنچا، وہاں ڈیرا ڈالا اور کہا کہ مجھے مکہ کے کسی بڑے آدمی سے جو ان کا سرکردہ ہو اس سے ملنا ہے، مجھے ملایا جائے۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے مکہ والوں کے اونٹ چوری کر لیے تھے، ان کو ہڑپ کر لیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب تشریف لاتے ہیں۔ وہ سرکردہ تھے، سردار تھے، باروگ تھے، لگا کہ کوئی بہت بڑا آدمی آ رہا ہے۔ اپنے ساتھ بٹھایا، گفتگو ہوئی تو کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا بھائی آپ نے اور آپ کے فوجیوں نے میرے 200 اونٹ لے لیے ہیں، میں ایک عام آدمی ہوں، چرواہا ہوں، اور میرے خاندان کا گزارا انہی اونٹوں پر ہوتا ہے، کسی کو بیچتا ہوں، کسی کو کاٹتا ہوں، کسی پر سامان لادتا ہوں، اور میری زندگی گزرتی ہے، لہذا میرے اونٹ واپس دیجیے۔ کہ یار سمجھتا تھا، میں تو سمجھتا تھا تو بہت بڑا آدمی ہے، آپ کے روب اور شخصیت کو دیکھ کر میں متاثر ہوا تھا، لیکن بات بہت ہلکی کی آپ نے۔ یہ اپنی بات، میں تو آیا ہوں تمہارا کعبہ گرانے، اور بات آپ کر رہے ہیں اپنے اونٹوں کی۔ آپ کو کعبہ کے بچانے کی بات کرنی چاہیے تھی، نہ کہ اپنے اونٹوں کی۔ حضرت عبد المطلب کا جو جواب تھا وہ آپ ذر سے لکھنے کے قابل ہے کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں تو ان کی فکر میں کروں گا، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود کعبہ کی فکر کرے گا، وہ دنیا کے تمام بادشاہوں سے طاقتور ہے، اس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں۔ یہ بادشاہ تھا دنیا کا، اور دنیا کے بادشاہوں کا دماغ تو خراب ہوتا ہی ہے۔ اس کو غصہ آیا کہ اچھا میں خانہ کعبہ کا کوئی خدا ہے اور کعبہ کا کوئی مالک ہے اور وہ طاقتور ہے، دیکھتا ہوں۔ اپنی فوج کو حکم دیا کہ چلیے چلتے ہیں۔ ہاتھی چل رہے ہیں، فوج چل رہی ہے، تو یہ حجاج کرام جو حج پر گئے ہیں، معلوم ہوگا ایک مزدلفہ کا میدان ہے، اردو میں تو مزدلفہ بھی کہہ سکتے ہیں، عربی میں ہے مزدلفہ۔ ایک عرفات کے میدان میں 9ویں تاریخ کو حاضر ہونا ضروری ہے، اور مزدلفہ میں 9ویں کو شام کو جانا ہے، عشاء اور مغرب ایک ساتھ پڑھنی ہے، پھر فجر بھی وہیں پڑھنی ہے، اور فجر کے بعد وہاں مزدلفہ کا وقوف یہ واجب ہوتا ہے۔ وہاں اس کے پاس میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام ہے وادی محصب۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مزدلفہ موقف ہے، یعنی تمام مزدلفہ میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، وادی محصب میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ حکومت وقت نے اس کا جنگلہ بھی لگایا ہے، اور تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ 540 فٹ وہ جگہ ہے، چوڑائی میں بھی اور لمبائی میں بھی۔
قیام کیا جائے تو اس جگہ میں قیام نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس کے اثرات حج پر مرتب ہوں گے، حج میں کمی لازم آئے گی۔ معلوم ہوا جہاں گناہوں کے آدھے ہیں وہاں نہیں جانا چاہیے، گناہ گاروں کے ساتھ اگر وہ نہیں باز آنا چاہتے ہیں تو ان سے تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ تو اس جگہ پہنچا، اللہ رب العزت کا غصہ جلال میں آیا، سمندر کی طرف سے کبوتر نما کچھ پرندے آئے، پرندوں کی ایک جماعت آئی، ایک جھنڈ آیا، ان کے پاس 3 کنکر تھے۔ روایات میں آتا ہے، تفسیری روایتوں میں، کہ مسور کے دال کے برابر، دانے کے برابر، یا چنے کے دانے کے برابر ایک پنجے میں تھا، یعنی ایک پنجے میں، دوسرے پنجے میں، اور ایک چونچ میں۔ ان کنکروں نے، ان پتھروں نے، ان دانوں نے وہ کام کیا جو آج کے دور میں بڑا سے بڑا میزائل کام کرتا ہے۔ سر پر مارتے تھے، اس سوار کے سر پر لگتا تھا، سوار کو چیرتا ہوا، ہاتھی کو چیرتا ہوا، زمین کو بھی چیرتا تھا، زمین میں اتنا بڑا گڈھا ہو جاتا تھا کہ ہاتھی بھی آدھا سے زیادہ اس میں دھنس جاتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ جب چاہتا ہے تو مسور کے دانے کے برابر دانے کے ذریعے کسی کو ہلاک کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو بڑے سے بڑے میزائل کے ذریعے بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا نظارہ اور منظر دکھانا تھا ابرہا کو، دنیا کے بادشاہوں کو، اور رہتی دنیا تک، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، تو قیامت تک آنے والی امت کو کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نہ چاہنے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں آئی، جب حضرت عبد المطلب اپنے یہاں واپس گئے تو جوان بہت غصے میں تھے، کسی نے کیا تلوار اٹھائی ہوئی تھی ہاتھ میں، کسی نے پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ نہیں جی بابا جی، ہم تو اپنے کعبہ کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، جان جائے گی۔ کہ بیٹو اپنی فکر کرو، اپنے اہل خانہ کی فکر کرو، اپنے بچوں اور بیویوں کی فکر کرو۔ خانہ کعبہ کا مالک بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ اس کی خود فکر کرے گا۔ ہوتے ہیں جذباتی جوان، میرا دل مدینے میں، دل مدینہ میں ہے، چہرہ یورپ میں ہے، لباس یورپ والا ہے اور دل مدینہ میں ہے، کھانا پینا یورپ کے انداز کا ہے، شادی اور بیاہ یورپ والوں کی ہے، دل مدینہ میں ہے۔ ایسے سلسلے اس وقت بھی تھے، آج بھی تھے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کے مراکز ہیں، یہ اللہ کے مدارس ہیں، یہ اللہ کی خانقاہیں ہیں۔ بندگان خدا، آپ بدر والی فضا پیدا کرو، بدر والا اخلاص پیدا کرو، خود بخود اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے۔ ان کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ، خانقاہوں کو بند کرنے کا ذریعہ، مساجد کے بند کرنے کا ذریعہ آج کا انسان ہے، آج کا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا انسان ہے۔ نہ کہ کوئی ظالم بادشاہ، نہ کہ کوئی ظالم حکمران۔ تبھی کسی نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، کہ بدر جیسا ماحول پیدا کرو، فرشتے تمہاری امداد کے لیے اتریں گے۔ فرشتے اتر سکتے ہیں، فرشتے نصرت کو اتر سکتے ہیں، کہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، اور تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت کیسے مدد کرتا ہے۔ اپنے ایمان کی فکر ضروری ہے، اپنے آپ کو بنانا ضروری ہے۔ خود مسجدیں آباد ہوں گی، خود مدارس آباد ہوں گے، خود خانقاہیں آباد ہوں گی، لیکن اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو نہیں بنایا، دوسروں کو ہم سمجھاتے رہے تو ظاہر سی بات ہے وہ وہی ہوگا۔ دل بنا نہیں، روح بنی نہیں، تو ایک قالب ہے، ایک جسم ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ پہلے لوگوں کے دلوں میں ایمان پیوست ہوتا تھا، داخل ہوتا تھا، اور آج ہم ایمان والوں کا لبادہ اوڑھ کر ایمان کو اور اہل ایمان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر کیا تھا عجیب و غریب منظر، اللہ رب العزت نے غائبانہ اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، اور ابرہہ کے سب ساتھی ختم ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے بچے ہی نہیں، جو کچھ
بچے ان کو چیچک کا مرض لگ گیا اور اس میں واپس پہنچتے پہنچتے حیات رکھا کہ دیکھنے والے دیکھ لیں گے اور قیامت تک اس واقعے کو پڑھا جائے گا کہ اللہ کے گھر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے کا یہ حال ہوتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا یہ حال ہوتا ہے، خانقاہوں مدارس اور مساجد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قیامت تک کے لیے عبرت کے طور پر بطور عبرت سبق اور واقعہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ہیں کہ کیا کچھ سلوک کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے فریب کو سر تاپا غلط نہیں کیا، یعنی ضائع کر دیا، انہوں نے جو پکایا تھا پلان اللہ رب العزت نے اس کو عکارت کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے تیرے رب نے ان پر پرندوں کے جھنڈ۔ میں نے ابھی عرض کیا کبوتر نما جماعت تھی اور وہ گول در گول جماعت کے ساتھ آئے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ پھینک رہے تھے ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر، چنے کی طرح تھے یا پھر مسور کے دال کے دانے کے برابر تھے، وہ پھینکتے جاتے تھے، کسی کی نوک ادھر کسی کی ادھر، اس طریقے سے پورے لشکر کو تباہ کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو تیرے رب نے ان کو بنایا ایسا جیسے کھایا ہوا، خراب کیا انہوں نے، اس جانور نے اس کو، پھر وہ اس پر چلتا ہے اور چل چل کر جو ہے اس کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، چورا بنا دیتا ہے۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے ان کو اس کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، کیونکہ میں قادر مطلق ہوں، پروردگار ہوں، بس ایمان اور اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کی اور اہل ایمان کے مراکز کی خود حفاظت فرمائیں گے، شرط ہے ایمان دل میں پیوست ہو اور ایمان کے ساتھ اخلاص ہو۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان